آئیے حضرات، اب میں چاہتا ہوں کہ بلا کسی تفصیل و تطویل کے اپنی ثقافتی و تہذیبی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اسی کلام معجز کی تلاوت سے بزم کا روحانی و نورانی آغاز کریں، جو کہ دنیا انسانیت کے لیے آخری کتاب ہے۔ یہ قرآن کریم انسانیت کو تعلیم دیتا ہے۔ کیا تعلیم دیتا ہے؟ دیکھیں، جب یہ قرآن اترا ہے تو دنیا نے دیکھا تھا کہ جن لوگوں پر یہ قرآن اتر رہا تھا، جن لوگوں سے یہ قرآن خطاب کر رہا تھا، ان لوگوں کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ دنیا انہیں مانتی نہیں تھی، دنیا انہیں جانتی تک نہیں تھی۔ اقوام عالم کے پلڑے میں ان کا کوئی بدل ہی نہیں تھا اور انہیں کوئی جانتا تک نہیں تھا۔ نہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت تھی، نہ ان کی کوئی معاشی حیثیت تھی، اور نہ وہ علمی اعتبار سے دنیا کے قابل ذکر تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ قرآن کریم کے دامن میں آئے ہیں اور قرآن کریم کو انہوں نے قبول کیا ہے، تو قرآن کریم کی تعلیمات نے ان کی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برپا کیا تھا۔ وہ انقلاب کیا تھا؟ وہ انقلاب کیا تھا جو ان کی زندگیوں کے اندر آیا؟ وہ انقلاب وہ تھا کہ جس کے نتیجے میں وہ بکریوں کے چرواہے انسانیت کے امام بن کر کے کھڑے ہو گئے، اور ان لوگوں نے پوری انسانیت کو درس سیاست بھی دیا، درس اقتدار بھی دیا، درس معیشت بھی دیا، اور علم کی گتھیاں بھی سلجھا کر کے دکھائی، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ دنیا والوں، اس قرآن کریم کے اندر وہ قوت ہے، اس قرآن کریم کے اندر وہ جان ہے، اس قرآن کریم کے اندر وہ طاقت ہے کہ جو اس قرآن کریم کے دامن میں آتے ہیں تو ان کی زندگی کیسے بدلا کرتی ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر وہ جان ہے کہ اس قرآن کریم کے دامن میں آنے والے جب اس قرآن کریم کے دامن میں آتے ہیں اور اس قرآن کریم کو قبول کرتے ہیں تو ان کی کیفیتیں کیسے بدلا کرتی ہیں۔ جو قرآن کریم کو نہ مانے وہ ویسے کے ویسے ہی رہ جایا کرتے ہیں، بلکہ اور دنیا میں اپنے لیے ذلت و رسوائی کا سامان اکٹھا کر لیا کرتے ہیں۔ لیکن جو قرآن کریم کو مان لیتے ہیں، جو قرآن کریم کے دامن میں آ جاتے ہیں، تو دنیا نے دیکھا کہ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تھا، قرآن نے اس میں انقلاب برپا کیا تو اسے صدیق اکبر بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے خطاب کا بیٹا عمر تھا، قرآن کریم کے دامن میں آیا تو قرآن نے اسے فاروق اعظم بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے عفان کا بیٹا عثمان تھا، قرآن کریم کے دامن میں آیا تو غنی اور ذی النورین بن گیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے ابو طالب کا بیٹا علی تھا، قرآن کریم کے دامن میں آیا تو حیدر کرار اور اسد اللہ بن گیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے حبشے کا بلال تھا، قرآن کریم کے دامن میں آنے کے بعد مؤذن رسول بن گیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے فارس کا سلمان تھا، لیکن جب وہ قرآن کریم کے دامن میں آیا تو سلمان من آل البیت کا خطاب اسے نصیب ہو گیا، اور سرکار نے فرما دیا کہ سلمان تو میرے خاندان کا ایک فرد ہے۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر یہ بھی ایک بڑا کمال پایا جاتا ہے کہ اس قرآن کریم میں مقناطیسی طاقت ہے، مقناطیسی قوت ہے۔ یہ قرآن کریم دنیا کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور دنیا میں کتنا انتشار ہو، کتنا جنگ و جدل ہو، کتنی لڑائیاں ہوں، ذرا آپ عرب کے بدوؤں سے پوچھ کر کے دیکھیے جن کے اندر 100-300 سال تک جنگیں جاری رہا کرتی تھی، جن میں انتشار و اختلاف رہا کرتا تھا، لیکن اس قرآن کریم نے آ کر سب کو یکجا اور متحد کر دیا اور سب کو ملت واحد قرار دے دیا۔ تو آئیے اسی عظیم خدا کے عظیم کلام کی تلاوت باسعادت سے میں اپنے اس جلسے کا آغاز کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں ایک ایسے قاری کو کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پڑھنے کا بہترین لہجہ اور لحن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ میری مراد ہے جامعہ اشرف العلوم رشیدی کے استاد حضرت اقدس
قاری محمد طالب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو، حضرت والا تشریف لائیں اور ہمارے جلسے کا باضابطہ قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز فرمائیں۔ آ چکے لوگ دیوانہ ابھی باقی ہے، آ چکے لوگ دیوانہ ابھی باقی ہے، افتتاح در میں خانہ ابھی باقی ہے۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ آئیے حضرت اقدس قاری محمد طالب صاحب دامت برکاتہم العالیہ